اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا بے شک اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمنی نامراد بے نشان رہے گا۔ محترم سامعین، قرآن پاک کے اندر یہ سب سے چھوٹی آیت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے جو مکی سورت ہے، 3 آیات ہیں۔ آج چونکہ اس عنوان پر بات ہو رہی ہے، کچھ حضرات ایسے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات منتشر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ قربانی کرنا فضولیات ہیں، قرآن احادیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے، اتنے لوگ جو قربانی کرتے ہیں اور گوشت ضائع ہو جاتا ہے، محلے میں ایک آدھ آدمی قربانی کر لے، باقی جن پر قربانی واجب ہے بازار سے قربانی کا جانور کا ریٹ کا پتہ کر لیں۔ مثال کے طور پر قربانی کا جانور بکرا ذبح کرنا ہے، ریٹ پتہ کر لیا کہ 60,000 قربانی کا جانور ہے، اتنے پیسے غرباء میں تقسیم کر دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بھی کی جاتی ہے، جانور ہی ذبح کرنا ہے نا، ایک حلال چیز اللہ کے راستہ میں ذبح کرنی ہے تو مرغہ ذبح کر لیں، گوشت ہی کھانا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت پڑھی ہے، اگر میں اس کی تشریحات میں چلا جاؤں سارا وقت ادھر صرف ہو جائے گا۔ مختصر خلاصے کے طور پر اس کا شان نزول سناتا ہوں، چونکہ موضوع یہاں یہ نہیں ہے، موضوع تو یہ ہے کہ آیا قربانی کا حکم قرآن کے اندر ہے کہ نہیں۔ شان نزول تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ہر طرف چرچا ہونے لگا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے، محبت کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے پہلے یہودی اپنے آپ کو بڑا اہل علم سمجھتے تھے، ان کا چرچا تھا، اب ان کی دکان بند ہوتی نظر آئی، وہ بڑا حسد کرنے لگے، وہ مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ ابو جہل مدینے گیا، یہودیوں کا ایک سردار ہے کعب ابن اشرف، اس کے پاس گیا، کہنے لگا ہمارا بھتیجا ہے، اس کی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے وہ سچ بول رہا ہے، کردار بھی بہت اچھا ہے، لیکن
اس کا جو پہلا کلمہ ہے وہ یہی ہے کہ جن کی آج تک ہم پوجا کرتے آئے ہیں ان کی نفی کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا تمہاری کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے؟ ایک جگہ یہ آیا کہ ایک دفعہ کعب ابن اشرف یہودی خود مکے میں آیا۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، غلط کار آدمیوں کے دوست بھی غلط کار ہوتے ہیں نا۔ مشرکین تھے، اب یہودی ان کے ساتھ محبت کرتے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہمارے بتوں کی نفی کی جاتی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ بات ختم ہو جائے۔ اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ نرینہ اولاد 3 صاحبزادے، عبداللہ، قاسم اور طاہر طیب۔ اور طاہر طیب کا نام بعض حضرات ابراہیم کہہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ 4 صاحبزادے ہیں، ابراہیم، طاہر طیب، عبداللہ، قاسم۔ بہرحال جب آخری بچہ کم و بیش 11 ماہ کا باقی تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ کعب ابن اشرف نے کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تانا مارتے ہوئے، بس اب ان کا چرچا ختم ہو گیا ہے۔ عرب کا یہ مقولہ تھا، جس کی نرینہ اولاد ختم ہو جائے اس کو ابتر کہتے تھے۔ اس کا لفظی معنی ہے دم کٹا، یعنی پیچھے اس کا نام ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ساری کائنات کی بھلائیں، اچھائیں، محبتیں، رفتیں، بلندیاں ہم نے تیری جھولی میں ڈال کر تیری جھولی کو آباد کر دیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا۔ ایک جگہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بند ہو گئی۔ فرمایا نہیں، آپ کی آواز ہر پکے اور کچے مکان میں پہنچ کے رہے گی۔ اب خود اندازہ لگاؤ، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے موجود ہیں، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی الحمدللہ اللہ پاک تبلیغی جماعت والوں سے کام لے رہے ہیں، وہاں بھی دیوانے موجود ہیں۔ جو اصل بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الکوثر کے اندر بھی اللہ پاک قربانی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فرمایا اللہ کے ہاں ہرگز تمہارا گوشت اور خون بہانا نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میں تم جو گوشت کی باتیں کرتے ہو، یہ ضائع ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں۔ فرمایا اتباع رسول، محبت رسول، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جو ہے وہ جو پسند کرے گا اللہ کو تو وہ پسند ہے۔ ایک جگہ یوں بھی آیا، اگر دیکھا جائے نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، قرآن بھی اللہ کی عبادت ہے، اور بھی دین کے بہت
جزیات ہیں اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں، فرمایا قربانی کے جانور کا ذبح کرنا سارے عبادتوں سے افضل عبادت یہ ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر بات سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی درس قرآن کے بعد یہ بیان یوٹیوب پر چلا جائے گا۔ سامعین سے گزارش ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر جو بھی میرا بیان سنے، میرا چینل سبسکرائب بھی کرے، شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے، صدقہ جاریہ کے طور پر، اور رہتی دنیا تک جو لوگ سنیں گے ان کے اشکالات ختم ہوں گے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 کے قریب خود اونٹ ذبح کرتے تھے۔ ایک جگہ یہ ہے تقریباً 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ تھا ایک ہی اونٹ ذبح کرنا کافی تھا؟ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر دین کے اندر کامیابی چاہتے ہو کبھی عقل سے کام نہ لینا۔ کیا مطلب؟ فرمایا عقل کو دین کے تابع کرو، دین آگے ہو عقل پیچھے ہو، پھر تو کامیابی ہے۔ اگر دین کو عقل کے پیچھے کرو گے، یعنی جو بات عقل کہہ رہی ہے وہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں، سردیوں میں اکثر لوگ موزے پہنتے ہیں، فرمایا مثال کے طور پر ظہر کی نماز پہ وضو کیا اور موزے پہن لیے، اب موزے نہیں کھلے، اگلے دن ظہر کی نماز تک یہ 24 گھنٹے جو ہیں اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے، پیشاب وغیرہ کرنا ہو تو انسان اگر چاہے تو وضو کرتے وقت سارا وضو کر لے، موزے نہ کھلیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسح کرنا ہے، 3 انگلیوں کا مسح کرنا ہے، بس ہاتھ گیلا کیا، چھٹا مارا، پھر 3 انگلیوں کا مسح کرنا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم چلتے ہیں مٹی ہمارے پاؤں کے نیچے لگتی ہے، نیچے والا حصہ جو ہے وہ مٹی آلود ہوتا ہے، اوپر والا حصہ وہاں تو مٹی لگتی نہیں۔ عقل تو کہتی ہے وہ جو 3 انگلیوں کا مسح کرنا ہے وہ نیچے سے کرو، لیکن اتباع رسول کے اندر یہ ہے کہ اوپر سے کرنا ہے۔ اب فرمایا یہی دیکھ لو، ہم اگر عقل کا کہنا مانیں گے اتباع رسول ٹوٹ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ٹوٹ جائے گی تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، جو قربانی کے جانور ذبح کرنے ہیں، جو اس طرح کی باتیں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے ایک ہی پیغام ہے کہ اتباع رسول شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، قرآن کے اندر ذکر آیا، حضور نے صرف فرمایا نہیں کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔